السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 15 کی تفسیر سوال جواب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 122، ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ سوال: بنی اسرائیل کو کیا فضیلت دی گئی تھی؟ جواب: نبوت کا شرف ملا، کثرت سے ان میں انبیاء آئے، من و سلوہ اتارا گیا، دشمن سے انہیں نجات دی، بادلوں کا سایہ کیا گیا، 12 چشمے نکالے گئے، بادشاہت دی گئی، دنیاوی شان و شوکت، علم، دنیاوی ترقی، ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ آیت نمبر 123، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کس بات سے ڈرایا ہے اور کیوں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا ہے، کیونکہ انہوں نے تورات میں تحریف کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ بنی اسرائیل میں آخرت کے حوالے سے غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں۔ بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارے بدلے میں کام آ جائے گا، قبول کر لیا جائے گا، سفارش کام آ جائے گی، کہیں سے ہمیں مدد پہنچ جائے گی۔ سوال: قیامت کے دن کیا کیا چیزیں کام نہ آئیں گی؟ جواب: کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، کسی سے کوئی بدلہ قبول نہ کیا جائے گا، اور کسی کی سفارش نفع نہ دے گی، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 124، ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اور میری اولاد میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے آزمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان 10 خصائل میں آزمایا جن کا گہرا تعلق فطرت انسان کی اصلاح سے ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مونچھیں ترشوانا، مسواک کا استعمال کرنا، ختنہ کرنا، بغل کو صاف کرنا، بال زیر ناف صاف کرنا، ناخن کاٹنا، کنگھا کرنا اور پانی سے طہارت کرنا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کون کون سی تھیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹے بڑے ہر طرح کے احکامات کے ساتھ آزمایا اور آپ ان پر پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر بار چھوڑنا پڑا، نمرود کے دربار میں حق بات پیش کرنے کی وجہ سے آگ میں پھینکوایا گیا، بیوی اور شیرخوار بچے کو رب کے حکم سے ویرانے میں چھوڑنا پڑا، اور بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ سوال: آزمائش کیوں آتی ہے؟ آزمائش کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: بڑی ذمہ داری جب اللہ تعالیٰ نے دینی ہو تو اس کے لیے تیار کرتے ہیں، خالص کرتے ہیں، درجات کی بلندی کے لیے بھی آتی ہے اور صلاحیت دیکھنے کے لیے بھی، عمل کے معیار کو پرکھنے کے لیے۔ اور آزمائش کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی خوبیاں اور صلاحیتیں نکھر جاتی ہیں، کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی تربیت ہو جاتی ہے، دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور آخرت کی تیاری ہو جاتی ہے، اور اجر بھی ملتا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنانے سے کیا مراد ہے؟
جواب: رب العزت نے فرمایا، آپ کو لوگوں کا امام رہنما بناؤں گا، یعنی لوگ آپ کے طریقہ زندگی کی پیروی کریں گے۔ آپ کو اجر عظیم بھی ملے گا اور لوگوں میں بھی ہمیشہ آپ کی مدح و ثنا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سوال: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ظالم کن لوگوں کو کہا؟ جواب: قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ظلم کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانے والے، شرک کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اس کے نام کی یاد سے روکنے والے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی گواہی کو چھپانے والے اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے منہ پھیرنے والے، ان تمام لوگوں کو قرآن پاک میں ظالم کہا گیا۔ آیت نمبر 125 ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایک ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپے امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ سوال: بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ بنانے اور سراسر امن سے کیا مراد ہے؟ جواب: مثابہ لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ انسان اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے تو لوٹنے کی جگہ کو مرکز کہتے ہیں، اس اعتبار سے یہ گھر مرکز ہے۔ ثوابہ ثواب سے بنا ہے جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، بار بار اس کی طرف کھنچ کر آنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنا دیا۔ وہاں بار بار جانے کے باوجود جانے والوں کا دل نہیں بھرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس حرمت والے گھر کو امن کی جگہ قرار دیا جہاں جانور، نباتات سب امن میں رہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی یہ گھر حرمت والا تھا اور اسلام آنے کے بعد بھی اس کی حرمت اور شرف میں اضافہ ہوا۔ سوال: بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نماز کی جگہ پاک صاف رکھنی ہے، ظاہری و باطنی صفائی کا خیال رکھنا ہے، عبادات کرنی ہے، طواف، سجود، رکوع، امن رکھنا ہے، گندگی نہیں پھیلانی، شور شرابہ نہیں کرنا، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، تمام آداب کا خیال رکھنا ہے۔ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اصل پاکیزگی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو، اس کو کفر و شرک، گناہ اور گندگی سے پاک صاف رکھیں۔ سوال: مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دیں۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی تھی۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اس پتھر کو ایک شیشے اور پیتل کے جنگلے میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ جائے نماز بنانے سے مراد طواف کی 2 رکعت ہیں جو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا مستحب ہے۔ آیت نمبر 126 ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا کیا دعائیں مانگیں؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگیں کہ اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا دیجئے، اس شہر کے رہنے والوں میں جو اللہ اور یوم آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دیجئے، کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں ہماری خدمت کو قبول فرمائیے، ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائیے، ہماری نسل میں سے ایسے لوگ اٹھائیے جو مسلم ہوں، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتائیے،
ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے اور ان لوگوں میں انہی کی قوم میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے رزق کی دعا کیوں مانگی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کے بارے میں درخواست کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ یہ ظالموں کے لیے نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رزق کے لیے دعا کی تو مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی۔ سوال: اس آیت میں تھوڑے فائدے سے کیا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کا کیا انجام بتایا؟ جواب: تھوڑے فائدے سے مراد دنیا کا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انکار کرے گا، جو کفر کرے گا، اس کو دنیا کی زندگی میں تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب میں دھکیلوں گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سوال: اس آیت سے کیا بات سمجھ آئی؟ جواب: ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہیں۔ اگر کافروں کو دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں تو وہ بطور آزمائش ہیں تاکہ وہ اسی میں گم رہیں، اور آخرت میں ان کے لیے صرف عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 127 ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، اور وہ دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ سوال: انہوں نے کہا اے رب ہم سے قبول فرما، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ جواب: یعنی اے اللہ ہمارے خلوص اور ایثار کو قبول فرما۔ اس دعا میں رب کا یقین ہے، عاجزی ہے، اخلاص ہے، خشوع و خضوع ہے، اور اس کے پیچھے صرف رضا الہی کی سوچ ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہوا، اور ایسی سپردگی جس کی مثال نہیں ملتی، اپنے تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے پھر رب سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ایسا بنا دے کہ سارے معاملات تیرے سپرد کر دیں، عبادات کے طریقے بھی سکھا دیجئے۔ اس سے یہ یقین ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کے بغیر معافی نہیں ملے گی، اسی لیے درخواست کرتے ہیں کہ ہم پر توجہ فرمائیے، آپ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ سوال: اس آیت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ جواب: مجھے نیکی کے کام کرتے وقت ان کی قبولیت کی بھی دعا کرنی ہے۔ اپنی عبادات پر، نیکیوں پر مجھے فخر نہیں کرنا، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ دعا کرتے وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنی ہے۔ نیکی کے کام کرتے وقت بھی دعائیں مانگنی نہیں چھوڑنی۔ آیت نمبر 128 ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرمانبردار بنا لے اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابعدار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کرنے والا اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ سوال: اس آیت میں ہم نے اپنے لیے کون سی دعاؤں کا مانگنا سیکھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ مجھے اپنے لیے خالص کر لے، مجھے اپنے اطاعت گزار فرمانبردار بندوں میں شامل کر لے۔ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار اطاعت گزار ہو، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، دین کی سربلندی کے لیے جینے والی ہو۔ اے اللہ ایسی عبادت ہمیں سکھا جو قبول ہونے والی ہو۔ نفع مند علم کی دعا کرنی ہے، اولاد کے ساتھ مل کے دعا کرنی چاہیے، نیک کام کرتے وقت عاجزی اختیار کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید رکھنی ہے۔ آیت نمبر 129 ترجمہ: اے ہمارے رب، ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے،
بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ سوال، تلاوت آیات سے کیا مراد ہے؟ جواب، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ سوال، کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے؟ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے سے کیا مراد ہے؟ جواب، کتاب و حکمت سے مراد قرآن و حدیث ہیں، یعنی معنی سمجھاتے ہوئے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ تعلیم کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم دینا، تعلیم حکمت یعنی اس سے مراد حدیث کی تعلیم دینا ہے۔ سوال، ان کو پاک کرے کی وضاحت کریں۔ جواب، اس سے مراد تزکیہ نفس ہے، یعنی شرک و توہمات اور اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا۔ اعمال صالحہ کے ذریعے ان کی تربیت کریں اور برے اعمال سے لوگوں کو بچائیں، کیونکہ برے اعمال کے ساتھ انسان پاک نہیں رہ سکتا۔ سوال، سب پر غالب کمال حکمت والا کی وضاحت کیجیے۔ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا آخری حصہ، جس میں وہ رب سے کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس امت کی تنظیم کس طرح سے ہوگی، مرکز کیسے آباد ہوگا، آپ کا اقتدار ہے، آپ ہی ایک رسول مبعوث فرمائیے جس کے توسط سے خیر کا سلسلہ جاری رہے۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کب اور کیسے پوری ہوئی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس طرح پوری ہوئی کہ ان کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ سوال، اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا 4 ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ جواب، آیات پڑھ کے سنائیں، قرآن پاک کی تعلیم دیں، حکمت سکھائیں اور تزکیہ کریں۔ سوال، اس آیت میں ان 4 کاموں سے کیا کرنا مقصود ہے؟ جواب، صحیح تجوید، مخارج، صفات کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا صحیح حق ادا کر کے پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دینا اور حاصل کرنا، یعنی لفظی اور معنوی۔ حکمت سے مراد یہاں دانائی، دانش، بصیرت کے ساتھ احکامات کو جان کر سیکھنا، اور تزکیہ نفس کرنا یعنی بغض، حسد، کینہ، ان سب سے دل کو پاک کرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، رکوع نمبر 15 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔